خان صاحب اگلے سوال کی طرح ہم چلتے ہیں، جس کی ہمارے کلچرل جو ہے معاشرتی پہلو سے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جب بچی کی رشتے کی عمر ہو جاتی ہے تو عام طور پر ہمارے معاشروں میں جو بچی والے ہیں، جو لڑکی والے ہیں، ان میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے ایک لحاظ کی رشتے کی تلاش میں یا اس کی بات کرنے میں، شروع کرنے میں، اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ گویا جو لڑکے والے ہیں وہ بات پہلے شروع کریں اور وہ آ کے رشتہ طلب کریں۔ میں سوال اس بارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے کیا یہ عیب کی بات ہے کہ لڑکی والے رشتے کی بات خود شروع کریں جو ہے، یا یہ ضروری ہے کہ لڑکا جو ہے وہ پہلے پیغام بھجوائے؟ نہیں، کوئی بالکل ایسی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو دونوں طریق سے ہی رائج ہے، اور ایسے واقعات ملتے ہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہ دونوں طریق سے ہی رشتے ہوتے رہے۔ چنانچہ خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو اس میں یہی آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کر کے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول کیا۔ تو گویا اس میں تو کوئی عیب، اگر عیب کی بات ہوتی یا کوئی شرعاً ناجائز ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور پھر یہی بات نہیں، بلکہ میں پہلے اس ترتیب سے بیان کر دیتا ہوں کہ جس میں خواتین کی طرف سے بات ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئیں تو انہوں نے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت ابو بکر سے بات کی کہ اگر تم پسند کرو تو میری بیٹی سے شادی کر لو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مصلحت کی پیش نظر اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان سے بھی بات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اگر چاہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر سکتا ہوں، تو انہوں نے بھی اس کو انکار کر دیا، اور اس میں بھی کوئی مصلحت تھی۔ اور بعد میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پیغام حضرت عمر کو بھجوایا گیا، تو اس کو بڑی خوشی سے حضرت عمر نے قبول فرمایا، اور اس پر پھر حضرت ابو بکر نے بھی ان کی وضاحت کی کہ میں نے دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے اس رشتے کے متعلق بات کر چکے تھے اپنے لیے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ میں آپ کو کوئی وہ راز کی بات یا وہ امانت جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مشورہ کیا تھا میں آپ کو کرتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو یہ تو بات۔ اس کے علاوہ حضرت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے پیغام بھجوایا، اور حضور کی ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت خولہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کو اب شادی کرنی چاہیے، اور درخواست کی۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں شادی کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو بیوہ بھی ہیں، حضرت سودا کا ذکر کیا، اور اگر آپ کنواری کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ کے دوست کی بیٹی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ بھی ہیں۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، حضرت خولہ کو ہی کہا کہ وہ بات کریں، چنانچہ دونوں کے پاس رشتے بھجوائے گئے، اور اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ بھجوایا گیا۔ پھر حضرت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رشتے کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی درخواست آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی گئی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا تھا، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر کی طرف سے درخواست کی گئی، وہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت علی نے درخواست کی تو اس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو دونوں طریق سے ہی اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اور بعد میں بھی بزرگوں میں بھی یہ موجود رہا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتے کی ہو سکتی ہے پہل، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اگر لڑکی والے پیش کریں تو کوئی عیب کی بات ہے، اور نہ اگر کوئی لڑکے والے درخواست کریں تو اس میں بھی کوئی برائی کی بات ہے، رشتے کی بات ہے۔ قرآن کریم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی اس کے مطابق جب بچی یا بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں اس کے لیے رشتے تلاش بھی کیے جاتے ہیں، اور بچیوں
کے رشتے گھروں میں آتے بھی ہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں طریق درست ہیں، کوئی بھی طریق اختیار کرنا ہے جی، یہ تکلف ہے جی بالکل کہ جی ہم جو ہے گویا لڑکی کا رشتہ لے کے تو پھر رہے ہیں کہیں، اس طرح کے بعض تاثرات جو ہیں وہ انسان کو بعض جائز کاموں سے روکے رکھتے ہیں، بالکل اس لیے یعنی مقصد یہ تھا اس سوال کے پیش کرنے کا کہ تاکہ یہ کانسیپٹ اس لحاظ سے کلیئر ہو کہ ہو سکتا ہے معاشرتی طور پر یہ جو ہے وہ باتیں بعض جگہ یہ موجود ہوں، تو اس نقطہ نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے قطعاً ایسا کسی جگہ جو ہے وہ منع نہیں کیا ہوا۔